یہ ہماری نیت ایک دم سے نہیں بنتی. اچھا نیت انسان خود سے نہیں کر سکتا, نیت اس کو عوامل کراتے ہیں, لوگ کرواتے ہیں, حالات کرواتے ہیں. کوئی کتاب پڑھے گا, کسی چیز کا فائدہ دیکھے گا, اور پڑھے گا, اور فائدہ اور پڑھے گا, اور فائدہ اور پڑھے گا, پھر سمجھ میں آئے گا, پھر یہ کرے گا ہاں یار آپ کر لینا چاہیے, آمادہ ہو گیا. خود سے نیت نہیں کر سکتا. یہ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, اس نے ابھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے, آپ اس کو بولیں کہ بھائی آپ نیت کریں کہ آپ بھوکے ہیں. ارے تو بھائی کیسے نیت کروں, میں بھوکا ہوں, میں پیٹ بھرا, ڈکار آ رہی ہے, تو کیا نیت کروں میں اس میں کہ میں بھوکا ہوں؟ بھوکا ہونے کی نیت یہ نہیں کر سکتا. اچھا سردی اس کو لگ رہی ہے, اس کو کوئی بولے بھائی آپ نیت کر لو کہ آپ کو گرمی لگ رہی ہے, کیسے نیت کریں؟ بازار سردی لگ رہی ہے اس کو, ٹھیک ہے. ایک شخص بیمار ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے آپ نیت کر لیں میں ٹھیک ہوں. کیسے نیت کرے گا وہ؟ نیت جو ہے وہ دل کا ارادہ ہے, اور دل بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا. ہاں اسی لیے کہتے ہیں کہ نیک محفل میں بیٹھنا چاہیے, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے, کہ جب وہاں نیک باتیں ہوں گی, لوگ نیکیاں کرتے ہوئے آپ کسی کو دیکھیں گے, اس کا فائدے لوگوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھیں گے, کہیں سے کوئی بات سنیں گے, کہیں سے کوئی بات سنیں گے, تو پھر کیا ہوگا, انسان کا دل ارادہ کرنا شروع کرے گا, اس کو اس کے فوائد سمجھ میں آئیں گے, تو اس کے دل میں اس کا کرنے کا جذبہ پیدا ہو. وہ جو جذبہ ہے نا وہ نیت ہے, ٹھیک ہے. اب ہم کہتے ہیں بھائی ہم جو نا کسی کو تہجد کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں, نیت کروانا چاہ رہے ہیں, بھائی آپ نیت کرو میں تہجد پڑھوں گا, ہاتھ اٹھا لو, نام لکھوا دو. بھائی میرا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے اس کا بیچارے کا. اب آپ اس کو لیکچر دینا پڑے گا, دیکھو تہجد کا یہ فائدہ ہوتا ہے, اگر یہ ہوگا. وہ بیچارہ نیت کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا, آپ کروائیں گے اس کو نیت, آپ اس کے فائدے گنوائیں گے اس کو. تو آپ اس کو کوئی کتاب دے دیں گے جس میں تہجد کے بارے میں احادیث لکھی ہوں گی, بزرگوں کے واقعات ہوں گے, وہ جو نا پڑھے گا, کرے گا, دیکھے گا, سمجھے گا, تو آہستہ آہستہ اس کی نیت پھر بنے گی, خود ہی بنے گی. اچانک نیت نہیں ہو سکتی, بہت کم ہوتا ہے ایسے. جیسے شاید سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, احیاء العلوم میں جو میں نے پڑھا, کہ آپ جو ہے وہ اپنے کھیت میں ہل چلا رہے تھے, تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جا رہا تھا. اب کتنے بڑے امام ہیں آپ, خوابوں کی تعبیر میں آپ کو ملکہ حاصل تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے آپ خاص شاگرد تھے, اور کہتے ہیں کہ ان کا خلافت بھی آپ کو حاصل تھی, امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو. اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم کو خلافت دی تھی. یعنی جو سلسلہ آپ کا وہ تھا نا, روحانی سلسلہ جو تھا, وہ امام ابن سیرین سے ہے. اب اتنے بڑے امام تھے اپنے وقت کے, آپ کا جنازہ جا رہا تھا, کسی نے آ کے ان سے کہا کہ حضرت آپ بھی چلیں, ان کا جنازہ پڑھ لیں چل کے. آپ نے اپنے قلب پر غور کیا, آپ نے کہا تم جاؤ, میرے دل میں نیت حاضر نہیں ہو رہی. میرے دل میں تو یہ خیال اٹکا ہوا کہ میں شام تک یہ کھیت جو ہے نا تیار کر لوں, اور بغیر نیت کے عمل جو ہے وہ صرف تھکاوٹ کا نام ہے. اب کیونکہ فرض کفایہ ہے, تم لوگ جا رہے ہو تو فرض اتر گیا. میں اپنے دل میں ارادہ اور نیت نہیں پا رہا اس کا, تو میں کیسے کروں ایک کام. وہ اپنے قلب کو جانتے تھے, ایسی بار صاحب دل تھے, وہ سمجھتے تھے کہ کیا نیت ہے کیا نہیں ہے. تو اگر ہم کسی کام کو کرتے ہیں تو ہمیں اپنی نیت پر غور کرنا چاہیے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں. نہیں, وہ تو ہم لوگوں کی تو نیت الگ ہی ہوتی ہے نا, کیونکہ ہم نیت کی حقیقت کو جانتے نہیں. تو کوئی ہم سے کہتا ہے آپ نیت کر لیتے, ہم فوراً نیت کر لیتے, حالانکہ نیت بندے کی بس کی بات ہی نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ نیت جو ہے وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ نیت کرے.
نیت ہوتی ہے، کی نہیں جا سکتی، یعنی مائنڈ بنتا بندے کا. یعنی یوں سمجھ لے کہ کلمہ پڑھنا اس کے بس میں ہے، تصدیق بالقلب یہ اس کے بس میں نہیں ہے، یہ عطا ہوگا. کلمہ وہ زبان سے پڑھ لے، اس کی زبان اختیار میں دی گئی ہے اس کو، لیکن تصدیق بالقلب اختیار کی بات نہیں ہے، یہ عطا ہوتی ہے. بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر